بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور پاکستان کے دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں مصروف عمل رہتے ہیں اور ان کے ایجنٹ پاکستان کے اندر اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں کہ جس سے پاکستان کے اندر خلفشار اور انتشار پیدا ہو، اور وہ بھی ایسے وقت کے اندر کہ جب کہ افغانستان کی صورتحال بدل رہی ہے اور ہمارے سرحدوں پر صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور اس کے اثرات ہمارے ملک پر پڑ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں دشمنوں کی سازش ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے، اور ان کے پاس اس کا واحد طریقہ فرقہ واریت کی آگ بھڑکانا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی جائے۔ چنانچہ وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس قسم کی اشتعال انگیز باتیں پھیلاتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جس سے مسلمان آپس کے اندر دست بگریماں ہو جائیں۔ حال ہی کے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم رضا رضی اللہ تعالی عنہ، جو عظیم اہل بیت اطہار میں سے ہیں، ان کی شان کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے گئے، ایسی گستاخیاں کی گئیں کہ جس کو سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کانپ جاتا ہے، اور ایک مسلمان ان الفاظ کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور دیگر اہل بیت اطہار کی شان میں بھی گستاخیاں کی گئیں۔ پورے ملک کے اندر ایک انتشار کی کیفیت مبتلا ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قبل اس کے کہ پوری قوم کھڑی ہوتی اور اپنے جذبات کا اظہار کرتی، حکومت فوراً ایسے شخص کو جو اسلام کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے، اس کو فوری گرفتار کر کے سزا دیتی، لیکن حکومت خاموش تماشائی بنی رہی۔ جب عوام کا احتجاج ہوا اور جب لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پھر ان کے کان پر جوں رینگی اور ان کو گرفتار کیا۔ لیکن کیا خارجی گرفتاری کافی ہے؟ کیا اتنے بڑے مجرم کو کیا صرف گرفتار کر کے اور عوام کو خاموش کر دینا، کیا یہ قرین مصلحت ہے؟ کیا یہ قرین انصاف ہے؟ یہ اس سے پہلے بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہوئیں، اور جب عوام کھڑے ہوئے تو ان کو خاموش کرنے کے لیے اس کے خلاف FIR درج کر دی گئی، لیکن کیا ایسے لوگوں کو کوئی سزا دی گئی؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر لوگوں کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آج اس شخص نے جو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ رد عمل ہے اس چیز کا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں روکا تھا کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی تھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اور آپ نے کوئی اس پر ریئیکشن نہیں ہوا، حکومت کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا، حکومت کی طرف سے کوئی سزا نہیں دی گئی۔ آج بھی میں حکومت سے کہتا ہوں کہ خدا را ایسے لوگوں کو لگام دیں، ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں۔ جب تک آپ ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، پاکستان میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اسلام اور پاکستان کے دشمن یہ سازشیں کرتے رہیں گے۔ اگر آپ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کا نظام لا رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو کیا ریاست مدینہ کے اندر مدینے والے آقا کے لخت جگروں کو، نور نظروں کو اور ان کے پیاروں کو اس طرح توہین کی جائے گی کہ یہ ریاست مدینہ ہے جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کی محبت تو میری محبت ہے، ان سے عداوت رکھنا مجھ سے عداوت رکھنا، ان کو تکلیف پہنچاؤ گے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ یہ کیسا ریاست مدینہ جس کے اندر ہم حضور کے لاڈلے اور پیارے اور چہیتوں کو گستاخیاں کر کے اور بے دمیاں کر کے حضور کو ایذا پہنچا رہے ہیں، حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ خدا را حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ عوام مطمئن نہیں ہوں گے، اور عوام مطمئن ہو یا نہیں ہو، آپ کی حکومت غیر مستحکم ہو رہی ہے، ملک غیر مستحکم ہو رہا ہے۔ ان کی سازشوں کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جس شخص نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابر اہل بیت اطہار کی توہین میں گستاخی کی، اس کو صرف یہ نہیں کہ پکڑ لیا آپ نے، فوری طور پر اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور اس کو سزا دیں، تاکہ آئندہ کسی کی ہمت رہو۔ اور یہ جو دشمن سازشیں کر رہے ہیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی، وہ سازشیں ناکام ہوں، اور بالخصوص ایسے وقت کے اندر
جبکہ ہمارے سرحدوں پر کہیں کشمیر اور کہیں ہندوستان اور کہیں کیا نام ہے افغانستان کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اور کیا نام ہے پاکستان پر ان کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور فوری طور پر اس شخص کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے کہ جس نے اس قسم کی حرکت کر کے مسلمانوں کے اندر انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ بھی سازش کا ایک حصہ ہے کہ اگر وہ کسی ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، تو اس پورے مسلک کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیں، اس پورے مسلک کے اکابرین کو اس کے اندر ملوث کیا جائے کہ صاحب وہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے، جبکہ وہ اکابرین کہہ رہے ہیں، وہ قائدین کہہ رہے ہیں ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا کیوں اس کو ملوث کر کے اس آگ کو مسالک کے درمیان آگ قرار دے کر اور بھڑکانے کی سازش کی جا رہی ہے؟ ایسے لوگوں کو بھی پکڑا جائے اور گرفت کی جائے کہ جو ایک دوسرے مسلک پر الزام ڈال کر اور سارے مسلک کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سارے مسلک کے قائدین کو اس کے اندر ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی پہلے بھی ہوا تھا کہ ایک نے گستاخی کی اور کیا نام ہے صحابہ کرام کی شان کے اندر، اور تمام مسلک کے جو اکابرین ہیں ان سب کو مورد الزام ٹھہرا دیا گیا کہ یہ سب اس میں ملوث ہے، حالانکہ وہ سب اس کے خلاف گئے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے، اس کے اپنے مسلک کے لوگ۔ اور یہی اب ہوا ہے کہ جس مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہے، جس نے حتیٰ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس مسلک کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ ان مسلک کے اکابرین کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے جا رہے ہیں اور ان کو ملوث کر رہے ہیں۔ بھائی وہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیوں آپ زبردستی ان کو ملوث کر کے اس آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں اور مسالک کے خلاف جنگ اس کو قرار دے رہے ہیں؟ کوئی مسالک کے خلاف جنگ نہیں ہے، تمام مسالک کے لوگ متحد ہیں صحابہ کی عظمت پر، تمام مسالک کے لوگ متحد ہیں حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، تمام مسالک کے لوگ متحد ہیں حضور کے لاڈلے پیارے چہیتے اہل بیت اطہار کی عظمت پر، اور سب کا اتفاق ہے کہ ان کے ادنیٰ سی توہین بھی اور گستاخی جو ہے وہ ایمان کو خراب کر دیتی ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر حکومت کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور اس کو فوری طور پر کیا نام ہے قرار باقی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کو اس قسم کی جرت نہ ہو اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔